شوال المکرم کی 15 تاریخ تھی اور ہجرت کا تیسرا سال تھا، اور یہ وہ مبارک تاریخ ہے کہ جن تاریخوں میں جنگ احد کا معرکہ درپیش ہوا تھا، اور اسی تاریخ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چاچا ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور الحمدللہ بڑے مبارک صحابی ہیں، اور الحمدللہ ان کا شہر مکہ میں ایک زبردست رعب و دبدبہ تھا۔ ان کے اسلام لانے کے بعد الحمدللہ اسلام کو ایک زبردست قوت حاصل ہوئی تھی، زبردست طاقت حاصل ہوئی تھی۔ شہر مکہ میں اسلام کا ان کے آنے کے بعد الحمدللہ ایک زبردست طاقت الحمدللہ تیار ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا جو سبب بنا اور اسلام کا قبول کرنے کا جو واقعہ الحمدللہ سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے، علماء سیر نے تحریر فرمائے ہیں، ان کے حوالوں سے میرے پاس ابھی جو کتاب ہے، جس کتاب سے میں آپ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ عرض کر رہا ہوں، یہ ضیاء النبی علامہ پیر کرم شاہ زری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کتاب کا جلد نمبر 2 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 251 سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ تھا وہ کتنا پرنور تھا اور ایمان افروز تھا، وہ واقعہ آپ سماعت کیجئے۔ اسلام کا نور تاباں، اسلام کا نور تاباں آہستہ آہستہ سلیم الفطرت لوگوں کے اذہان و قلوب کو منور کرتا جا رہا تھا۔ اسلام نے اپنے فطری حسن و جمال سے بڑی بڑی جلیل القدر اور نادرہ روزگار ہستیوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی عظیم شخصیت اسلام قبول کر کے اس کی قوت میں اضافہ کا باعث بن رہی تھی۔ اسلام کے خلاف اگرچہ مشرکین مکہ کا اجتماعی رد عمل ابھی شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اکا دکا ایسے واقعات ظہور پذیر ہوتے رہتے جس سے اس بغض و عداوت کا اظہار ہوتا رہتا جو اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں سلگ رہا تھا۔ اور حضرت صدیق اکبر کو جس بے رحمی سے کفار نے پیٹا وہ سب کو پتا ہے۔ اسی طرح بے سہارا اور بے آسرا لوگ جو دین حق کو قبول کرتے ان پر ظلم و ستم توڑنے میں وہ قطعاً تعامل نہ کرتے، یہاں تک کہ ان میں سے جو زیادہ شقی القلب تھا، جن کا دل زیادہ ہی سخت تھا، انہوں نے محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی دست تعدی یعنی ظلم کا ہاتھ دراز کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا، حضور کو دیکھا تو اس کے سینے میں بغض و عناد کا جو لاوا سلگ رہا تھا وہ پھٹ پڑا۔ اس نے سب و شتم کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ حلم و وقار کے اس کوہ گرانے پیارے آقا علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، ابو جہل کی بدسلوکیوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس بے اعتنائی پر ابو جہل کا غصہ اور تیز ہو گیا کہ آقا کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا، تو ریئیکشن نہ آنے کی وجہ سے اور جل بھن گیا ابو جہل، اور وہ غصے میں اور لال پیلا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے پیارے آقا علیہ السلام کو اس ڈنڈے سے مارنا شروع کیا۔ پے در پہ ضربوں سے جسم نازک و اتھر سے خون رسنے لگا، لیکن اس پیکر تسلیم و رضا نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اور اف تک نہ کی۔ پیارے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم نے اف تک نہ کی، یہاں تک کہ آقا کے بدن سے خون رسنے لگا، خون بہنے لگا۔ دل کا غبار نکال کر ابو جہل اتراتا ہوا اپنے مداحوں کی اس محفل میں جا بیٹھا جو صحن حرم میں اس کے قبیلے والوں نے منعقد کی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام کو مار کر لہو لہان کر وہ بدبخت اپنوں کی اس محفل میں جا کر کے بیٹھا جس محفل میں ان کے لوگ مکہ شریف کعبہ شریف کے صحن میں، حرم شریف میں جہاں وہ ان کے لوگ محفل سجا کے بیٹھے تھے وہاں جا کر بیٹھ گیا، اور پھر اپنی واہ واہی کرنے لگا کہ میں نے آج محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حالت کی ہے، ان کو مارا ہے، ان کے بدن سے خون نکالا ہے، یہ اپنی باتوں کا چرچا وہاں جا کے کر رہا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آقا نے کوئی جوابی کارروائی اس وقت نہیں کیا، آقا فوراً اس کے ابو جہل کے چلے جانے کے بعد آقا گھر تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن جدعان کا گھر کوہ صفا کے قریب تھا۔ اس کی ایک باندی نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حمزہ اس روز جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ چاشت کے وقت ایک کامیاب شکاری کی طرح شاداں و فرحاں واپس آ رہے تھے۔
ان کا معمول تھا کہ شکار سے واپسی پر پہلے حرم شریف میں حاضری دیتے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، پھر صحن حرم میں رؤسائے قریش نے اپنی اپنی محفلیں جہاں جمع رکھی ہوتی تھی وہاں جاتے، سب سے علیک سلیک کرتے، مزاج پرسی کرتے، تب گھر واپس جاتے۔ اس روز بھی اسی ارادے سے وہ حرم شریف کی طرف جا رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس سے گزر ہوا۔ عبداللہ بن جدعان کی جس کنیز نے، جس باندی نے ابو جہل کی ظلم کا دل خراش منظر دیکھا تھا، جس باندی نے دیکھا تھا کہ ابو جہل نے کس بدبختی سے اور کس دردناک انداز سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر حملہ کیا تھا، وہ دیکھا تھا انہوں نے، تو وہ باندی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک کر کے کھڑی ہو گئی اور کہا، اے ابو عمارہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی، اے ابو عمارہ، آج تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ وحشیانہ سلوک کیا ہے۔ پہلے گالیاں دیتا رہا، جب حضور نے خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر مار مار کر حضور علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا۔ یہ ان نے خبر دیا، یہ عبداللہ بن جدعان کی کنیز اور باندی نے حضرت حمزہ کو خبر دیا کہ آپ کے غائب آنے میں آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ سلوک کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، غصہ سے آگ بگولا ہو کر ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھے۔ آج ان کی کیفیت ہی نرالی ہے، نہ کسی سے پرشی سے احوال کر رہے ہیں، نہ کسی محفل میں کھڑے ہو کر سلام کہہ رہے ہیں، یعنی غصے میں ہیں۔ آج کسی سے خبر خیریت کا مسئلہ نہیں ہے، غصے میں ہے اور صرف تلاش ہے ابو جہل کی۔ ابو جہل کی تلاش میں سیدھے آگے بڑھے چلے جاتے ہیں۔ آخرکار آپ کی نظر ابو جہل پر پڑ گئی، جو اپنے اہل قبیلہ کی محفل میں بڑی تمکنت سے بیٹھا ہے۔ لوگ سراپا ادب بن کر اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ اس مجمع میں گھس گئے، اپنی کمان سے اس مردود کے سر پہ در پہ ضربیں لگائیں، اپنے کمان سے اس کے سر پہ لگاتار مار ماری کہ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا، اور غصے سے گرجتے ہوئے کہا، اے ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں نکالے، حالانکہ میں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کر کے دیکھ۔ یعنی اس وقت الحمدللہ قریش کی اس محفل میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام قبول کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ یعنی بھلے اپنے بھتیجے کی محبت میں ہی ہو، وہ جوش تھا، وہ الحمدللہ ایک ولولہ تھا کہ ابو جہل کو یہ بھی انہوں نے دھمکی دے ڈالا کہ جس دین اسلام کی وجہ سے تم میرے بھتیجے پر ظلم و ستم کرتے ہو، میں بھی وہ دین اسلام قبول کر لیا ہوں، اب مجھے تم روک کر کے دکھاؤ۔ بنو مخزوم قبیلہ کے لوگ، یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا، اپنے سردار کی اس رسوائی پر سخت ناراض ہوئے، سیخ پا ہو گئے، اٹھے کہ حمزہ سے اس کا بدلہ لیں۔ وہ لوگ سوچے، جو ابو جہل کے قبیلے کے لوگ تھے، وہ سمجھے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو جہل بڑا کائن تھا، بڑا چالاک تھا، وہ جانتا تھا کہ حمزہ جیسے شیر دل کا مقابلہ ان لومڑیوں سے نہیں ہو سکے گا، خواہ مخواہ کئی جانیں برباد چلی جائے گی۔ اپنے قبیلے والوں سے کہا، ابو عمارہ، یعنی حمزہ کو کچھ نہ کہو، بخدا میری غلطی ہے کہ میں نے اس کے بھتیجے سے بد کلامی کی ہے۔ یعنی قبیلے والوں کو منع کر دیا کہ اس شیر سے نہ لڑو، یہ شیر ہے، ان کے سامنے تمہاری کچھ نہ چلے گی، کئیوں کی تمہاری جان چلی جائے گی۔ مار کھانے کے بعد بھی ابو جہل چپ رہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے بھی کوئی پلٹ کر وار نہیں کیا، ان کے قبیلے کے لوگوں کو بھی انہوں نے منع کر کے رکھا۔ اب ہوا یہ کہ رشتہ داری کی جوش میں یہ سب کچھ ہو گیا، ابو جہل سے اپنے پیارے بھتیجے کا انتقام بھی لے لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ لیکن جب گھر واپس آئے تو نفس امارہ نے ملامت کرنا شروع کر دی، اے حمزہ، تو نے یہ کیا کیا؟ فرتے غضب میں تو اتنا دور چلا گیا کہ اپنے آبا و اجداد کے عقیدے کو بغیر سوچے سمجھے ترک کر دیا اور ایک نئے دین کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو نے جلد بازی میں بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ حمزہ گو مگو کے عالم میں ہے، عجیب ایک بے چینی ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ انہیں یہ بات اپنی شان کے سراسر خلاف معلوم ہوئی کہ انہوں نے ایک ایسے دین کو قبول کر لیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے پوری طرح سے غور و خوض ہی نہیں کیا۔ ساری رات بڑے قلق و اضطراب میں ان کی کٹی، ایک عجب کیفیت تھی، پوری رات ایک اضطراب میں، پریشانی میں، کروٹیں بدلتے بدلتے گزری۔ ایسی پریشان رات انہوں نے آج تک نہیں گزاری تھی اور ایسے ذہنی کرب سے انہیں کبھی پالا نہیں پڑا تھا۔ جب صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے میرے بھتیجے، میں ایک ایسے مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں جس سے نکلنے کا راستہ میں نہیں جانتا، اور ایسی بات پر میرا قائم رہنا بڑا مشکل ہے جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ یہ ہدایت ہے یا گمراہی، اس لیے مجھے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ میرے بھتیجے، میری خواہش ہے کہ آپ اس سلسلے میں گفتگو کریں۔
عقل و دل و نگاہ کے مرشد کامل پیارے آقا علیہ السلام نے حمزہ کے بےتاب دل کی طلب پر توجہ فرمائی اور بڑے دل نشین انداز میں اسلام کی صداقت و حقانیت کے بارے میں چند ارشادات فرمائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کی شان والے نبی کی نگاہ التفات کی دیر تھی کہ سارے حجابات، سارے پردے اٹھ گئے، ساری ظلمتیں کافور ہو گئی، جو ان کے دل میں اضطراب، جو پریشانی، جو بے چینی تھی، الحمدللہ وہ ساری بے چینیاں دور ہو گئی، شک و شبہ کے غبار چھٹ گیا، دل کی دنیا نور ایمان سے جگمگ جگمگ کرنے لگی اور عرض کی اشہد انک لصادق، میں دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ اے میرے بھائی کے فرزند، آپ اپنے دین کا اظہار فرماتے رہیے، بخدا میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ مجھے ہر وہ نعمت دے دی جائے جس پر آسمان سایہ فگن ہے، تاکہ میں اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جاؤں، یعنی پہلے دین کی طرف میں کبھی نہ لوٹوں گا، آپ کے لائے ہوئے اسلام پر ہی قائم رہوں گا۔ آپ کے ایمان لانے سے عالم کفر پر ایک رعب طاری ہو گیا، بے آسرا مسلمانوں پر ان کی ستم رانیوں میں بڑی حد تک کمی آ گئی، جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا شہر مکہ میں، وہ اس میں کمی آ گئی۔ آپ کے اشعار جو آپ نے اپنے ایمان لانے کی خوشی میں بطور شکر و حمد کہے ہیں، آپ بھی انہیں سنیے اور لطف اٹھائیے۔ یعنی اپنے اسلام لانے کی خوشی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار عربی میں لکھے تھے، میں ان کا اردو ترجمہ آپ کو پیش کرتا ہوں، سنیے اور لطف اٹھائیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اشعار کا اردو ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جب اس نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام قبول کرنے کے لیے، جو دین حنیف ہے، وہ دین جو رب کریم کی طرف سے آیا ہے، جو عزت والا ہے، جو اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ان کے ساتھ لطف و احسان فرمانے والا ہے۔ جب اس کے پیغاموں کی ہم پر تلاوت کی جاتی ہے تو ہر عقل مند اور زیرک انسان کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ یہ ایسے پیغامات ہیں جو احمد مجتبیٰ لے کر آئے ہیں، ایسی آیات کے ساتھ جن کے حروف روشن ہیں۔ احمد مصطفیٰ وہ ہیں جن کی ہم میں اطاعت کی جاتی ہے، کوئی کمزور قول اور وہ عقل و فہم سے گری ہوئی کوئی بات ان کا گھیراؤ نہیں کرتی۔ مشہور سیرت نگار قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے اپنی سیرت کی کتاب رحمت للعالمین میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی ایک اور وجہ تحریر فرمائی جو بڑی ایمان افروز ہے۔ لکھتے ہیں، قرابت کے رشتہ داری کے جوش میں حضرت حمزہ ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اس زور سے کمان کھینچ ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ حمزہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کب ایمان لائے؟ ایمان لانے کی آپ کی کون سی ہجری سن تھی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے محققہ اور سب سے تحقیق شدہ یہی ہے کہ آپ اعلان نبوت کے دوسرے سال الحمدللہ اسلام قبول کیے، دوسرے سال اسلام قبول کیے، تیسرے سال جنگ احد ہوئی اور اسی جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ بلا شبہ حضرت حمزہ جیسے مرد میدان، بہادر اور نڈر اور قریش کے معزز نوجوان کا بغیر کسی جبر اور بغیر کسی لالچ کے اسلام کو بطیب خاطر قبول کر لینا اسلام کی صداقت کی ناقابل تردید دلیل ہے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ آج یوم جنگ احد ہے، یوم شہادت امیر حمزہ ہے۔ دیگر جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے جنگ احد کے میدان میں، آج ان کے بھی دن ہیں۔ اپنے گھروں میں آج ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام شہداء اسلام، تمام شہداء کربلا، تمام شہداء احد، شہداء بدر و حنین، جتنے اسلامی جنگوں میں جتنے ہمارے مجاہدین شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔